بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے کسی بھی آزمائش میں موجود فرد کی حالت کو بیان کرنے کے دو مختلف طریقے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں آپ خود کیس کر سکیں گے کہ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے اور راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے انسان کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ میں نے یہ دائرہ بنایا. اس دائرے کو آپ آزمائش کی صورت کہہ سکتے ہیں، اور کسی بھی انسان کے اندر کسی بھی انسان پر جب آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں یہ ساری چیزیں جو وہ پائی جاتی ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، رنج و الم ہیں. غرض ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے پہلو ہیں وہ سارے کے سارے جب دور آزمائش آتا ہے تو اس میں اس طرح کی ساری کیفیات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اب معزز حاضرین، وہ فرد جو آزمائش کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی حالت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ فرد جو ہے دور آزمائش سے گزرتے ہوئے اپنے اوصاف کے سبب کس حد تک بلند مقام پر فائز تھا، اپنے عادات کے لحاظ سے کس حد تک کمزور واقع ہوا. یہ اس کی جو کیفیات ہیں، جو حالات ہیں، وہ واضح کرتے ہیں. اب یہاں دور آزمائش میں پھنسا ہوا فرد کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ناشکری کا انداز اپنائے، مایوسی کا رستہ اختیار کرے، شکوہ و شکایات کی طرف جائے، بزدلی اور راہ فرار کی کیفیت جو ہے وہ اپنائے یا ظاہر کرے. ایک کیفیت یہ ہے. معزز حاضرین، یہ جو انداز ہے، اس انداز میں وہ بندہ کسی بھی طرح اس کو مجاہدانہ طرز عمل بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی اس بندے کو جو ہے وہ مرد مجاہد کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو مومنانہ اوصاف ہیں، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان حالات کے اندر ایک بندہ کس حد تک صابر رہا، ٹھیک ہے، صبر کے سبب کس حد تک جو ہے وہ صابر رہا، کس حد تک جو ہے وہ شاکر رہا، کس حد تک مصیبتوں میں وہ استقامت کا جو ہے وہ کوہ گنا بنا رہا، اور کس حد تک وہ راہ تسلیم و رضا پر پیکر جو ہے وہ بنتے ہوئے اپنی زندگی اس غمر کے دور میں جو گزار کے گیا، اور اخلاص کی اس حد کے اندر جو ہے وہ کس حد تک جو وہ کیفیت تھی. معزز حاضرین، اگر اس سارے پہلوؤں کو لے کر واقعہ کربلا کی طرف دیکھا جائے تو یہ سارے پہلو، اور اس سے بھی بہت زیادہ پہلو جس کا ہم تصور بھی مشکل ہے، وہ سارے کے پہلو وہاں بھی پائی جا رہے ہیں. لیکن آج کے اس دور کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جہاں پہ آپ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کربلا کو بے صبری کے لحاظ سے، ان کے شکوہ و شکایات کے اعتبار سے، آہ و فغاں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کے اعتبار سے، اور اس انداز کے ساتھ کہ بزدلی کی کیفیت ہے، اس انداز کے ساتھ جو اس کو پیش کیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے برعکس اہل سنت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو بیان کیا جاتا ہے، شکر کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی مصیبتوں کے اس سخت ترین حالات کے اندر آپ کی استقامت کو بیان کیا جاتا ہے، تسلیم و رضا کا پیکر بنے ہوئے اس مبارک گھرانے کی صفات کو جو وہ بیان کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قبولیت کے جو پہلو ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے اس مبارک خانوادے کا جب وہ تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اب معزز حاضرین، آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں، ان فلسطینی بھائیوں کی استقامت، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کی اس راہ میں تسلیم و رضا کے پیکر بنے ہوئے زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کے سبب بہت سارے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل سے آج کے انسان کی زندگی بنے گی، کردار بنے گا.
ان کی جو ہے وہ اوصاف بنے گا اور وہ سمجھ سکے گا مومنانہ طرز عمل کیا ہے، جبکہ اس انداز کے ساتھ کہ جس میں جو ہے وہ ان کی ایسی کیفیت دکھائی گئی ہو کہ ہائے ہائے بے صبری، ناشکری اور مایوسی کی کیفیت ہے، اور جس میں سوائے رونے دھونے کی اور کوئی کیفیت نہیں پائی جا رہی، اس سے معزز حاضرین کسی بھی فرد کو وہ کمال انداز نہیں دکھایا جا سکتا جو کمال انداز حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے دور میں پایا جا رہا ہے۔ اس واسطے یہ خاص فکر کی کیفیت ہے، جبکہ مومنانہ جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے جو کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے قرآن مجید میں اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اس مبارک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔